ایک عام انسان کبھی بھی بھوت ڈائن جیسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ ایسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں جن کے بعد ہمیں ان چیزوں پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میرا نام جانوی ہے اور یہ کہانی میری ہے۔ میں کچھ سال تک پونے میں رہتی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جے پور گھومنے کا فیصلہ کیا اور ایک رات ہم سب لوگ میری کار سے جے پور کے لیے نکل گئے۔ میری ایک دوست جس کا نام شروتی تھا، وہ راستے میں بہت ڈر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، گائز رات بہت ہو رہی ہے اور یہ راستہ سنسان ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو میں نے کہا، ارے تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ مستی کرتے ہوئے جا رہے تھے، میوزک چلا رہے تھے۔ راستے میں ایک ڈھابے پر رک کر ہم نے موموز اور چاؤمین بھی کھائی اور کچھ دیر بیٹھ کر دوبارہ اپنے سفر پر نکل پڑے۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ شروتی اور رتکا سو گئی تھی۔ میں کار چلا رہی تھی اور میرے برابر میں پوجا بیٹھی تھی، اور کار چلاتے میں مجھے ایک دم سے لگا جیسے کوئی عورت میرے کار کے آگے آ کر لڑ گئی۔ میں نے پوجا سے کہا، کیا تم نے ابھی کچھ دیکھا؟ پوجا نے کہا، کیا دیکھا؟ میں نے کہا، ابھی کوئی عورت ہماری کار سے لڑ گئی۔ پوجا نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا، اچھا، پر مجھے ایک بار اتر کر دیکھنا ہوگا، تبھی مجھے یقین آئے گا۔ اس پہ پوجا نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اتر کر دیکھتی ہوں، تمہیں بس وہم ہو رہا ہے۔ ہم دونوں کار سے باہر نکل کر دیکھنے لگے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوجا نے کہا، دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، تم فالتو پریشان ہو رہی تھی۔ میری نظر میری کار پر گئی۔ میری کار پر ایک ڈینٹ تھا، جیسے کوئی اس سے آ کر لڑ گیا ہو۔ میں تھوڑا سہم گئی تھی اور میں نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا، پوجا، یہ کار پہ ڈینٹ کیسے پڑ گیا؟ وہ تھوڑی دیر دیکھتی رہی اور پھر بولی، شاید یہ پہلے سے ہو۔ میں نے کہا، یہ کار بالکل صحیح تھی جب اسے لے کر آئے تھے، اس پہ کوئی ڈینٹ نہیں تھا۔ ہم دونوں اب بالکل چپ ہو گئے تھے اور چپ چاپ کار میں آ کر واپس بیٹھ گئے۔ ہم لوگ جے پور پہنچنے تک چپ رہے اور کوئی بات نہیں کی۔ جے پور میں ہم نے ہوٹل لیا۔ ہم چاروں نے ایک ہی روم لیا تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ پوجا لیٹے لیٹے کہنے لگی، کیا تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا، آواز تو آ رہی ہے، پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم نے اٹھ کر دروازہ تھوڑا سا کھول کر جھانکا تو ایک عورت کالی ساڑی پہنے، اپنے بال بکھرائے ہوئے ہمارے دروازے کے باہر کھڑی تھی اور کچھ منتر جیسے جپ رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ ہمارے روم کی طرف تھا، لیکن وہ سر جھکائے ہوئے تھی اور جھوم رہی تھی۔ ہم یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے۔ ہم لوگ دروازہ بند کر کے فوراً لیٹ گئے اور سو گئے۔ اگلے 2 دن تک وہ عورت ہمیں نہیں دکھائی دی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب 2 دن بعد ہم گھوم کے واپس جانے لگے تو اس دن بھی ہم لوگ پچھلی بار کی ہی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کار چلا رہی تھی اور پوجا میرے پاس بیٹھی تھی، شروتی اور رتکا پیچھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد میری نظر کار میں شیشے پہ پڑی، جس میں نے دیکھا کہ شروتی اور رتکا کے بیچ میں وہی عورت بیٹھی تھی جو ہم نے ہوٹل میں دیکھی تھی۔ وہ عورت اسی کالی ساڑی میں تھی اور مجھے اپنے خطرناک چہرے کے ساتھ گھور رہی تھی۔ اس کے دانت نوکیلے تھے اور اس کی آنکھوں کے گھیرے بالکل کالے تھے۔ میں یہ دیکھ کر اتنا ڈر گئی کہ مجھ سے کار ایک پیڑ سے لڑ گئی اور ہم بے ہوش ہو گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ رتکا اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی۔ اس کے سر پہ گہری چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔
کسی نے ہمیں ہاسپٹل پہنچا دیا تھا، لیکن ہماری دوست اب مر گئی تھی۔ کار پہ جو ڈینٹ آیا تھا، کیا وہ اس عورت کے لڑنے کی وجہ سے آیا تھا، یا وہ ڈینٹ یہ بتا رہا تھا کہ ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔